फरमाया वो मेरा बंदा रोता हुआ मेरे घर में आता है, मस्जिद में आता है, सजदे में गिर जाता है, कहते अल्लाह तू जानते आज बीवी बेवफा बन गई, आज मेरा सका बेटा बेवफा बन गया, मेरी बेटी बेवफा बन गई, मैंने जो सारी जिंदगी 80 साल तक दौलत कमाई वो दौलत मेरे काम नहीं आई, मेरे नवासे मेरे दोते मेरे पोते मुझे मुंह नहीं लगाते, अल्लाह सारी दुनिया बेवफा बन गई। इलाहुल आलमीन तू तो वफादार है, तू तो इल्तिजाए सुनने वाला है, तू तो करम करने वाला है, तू तो माफ करने वाला है। अल्लाह आज मुझे अपने दर से खाली ना लौटाना, मुझे माफ कर दे। दुनिया मुझे छोड़, दुनिया वालों ने मुझे छोड़ दिया है, दुनिया वालों ने मुझे बेकार करके छोड़ दिया है, अल्लाह अब तू मुझे अपना बना ले। अल्लाह फरमाते मेरा कलीम पैगंबर मैं अपने उस बंदे की जो 80 साल तक मेरी नाफरमानी करता रहा, एक मर्तबा सच्चे दिल से कहेगा अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह फरमाते मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैं अपने उस बंदे के 80-90 साल के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व ला निद्द लहु व ला ज़िद्द लहु व ला कुफ़ुव लहु ला मुअम्मिल लहु व ला मुकम्मिल लहु व ला मुज़म्मिल लहु ला हसद व ला हसब व ला नसब लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मुर्शिदना व हादियना व महदियना व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व औलाना व सनदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व नशहदु अन्न मुहम्मदन हमादन मुहम्मदन हमीदन मुहम्मदन वसीमन मुहम्मदन नसीमन मुहम्मदन अज़ीमन मुहम्मदन करीमन मुहम्मदन रऊफन मुहम्मदन अहमदल अंबिया व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नضربها लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून وقال الله تبارك في كلام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم
العالمين اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا محبت اور عقیدت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیجیے بلند آواز سے اللہ رب العزت کا احسان کرم شکر ہے کہ جس ذات حق نے ہمیں دین کی نسبت سے تھوڑی دیر اپنی اور اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے احساس ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور یہ رمضان المبارک کی تاک راتوں میں سے آخری رات ہے اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ نے جا کر آرام بھی کرنا ہے، سحری کا بھی انتظام کرنا ہے، اس لیے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصراً بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے ناچیز سمیت عالم اسلام کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک موقع ہے کہ آپ نے رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن کریم کی سننے کی سعادت حاصل کی، آپ بھی آپ کے قاری صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یاد رکھیں تاک رات ہو اور قرآن کریم کی تکمیل کا موقع ہو، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تو جتنی دیر آپ جاگیں گے، جتنی دیر اللہ کے دین کے لیے بیٹھیں گے، یہ آپ کا بیٹھنا ضائع نہیں ہوگا بلکہ آپ کا ایک لمحہ یہ ثواب لکھا جائے گا۔ اس لیے ذوق و شوق کے ساتھ آپ بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ باقی اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی، تورات، زبور، انجیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے اور پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئی، وہ ساری کی ساری کتاب اللہ تھی اور قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کتاب اللہ کہتے ہیں لکھا ہوا، اس کو کہتے ہیں لکھا ہوا۔ اگر ایک کو بند ہو سکتی ہے، ایک کو بند کر دیں گے تو سمجھ صحیح آ جائے گی۔ لکھا ہوا کتاب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ لکھا ہوا۔ تورات لکھی ہوئی نازل ہوئی، زبور لکھی ہوئی نازل ہوئی، انجیل لکھی ہوئی نازل ہوئی، قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ رب العزت نے خود کی ہے اور پھر اللہ رب العزت کے بعد حضرت جبرائیل نے کی ہے، اور جب اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ لکھا ہوا نازل نہیں ہوا بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، فرمایا میرا محبوب پیغمبر اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ حضرت جبرائیل نے پڑھ کر سنایا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے پڑھا ہے۔ تو باقی کتابیں لکھی ہوئی نازل ہوئی، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی تلاوت خود کی ہے۔ تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سمجھو اللہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، کتنی سعادت کی بات ہے۔
اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ کے، اللہ کا قرآن سن کے، تو یہ خوش نصیبوں کی بات ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تاثیر وزن اتنا ہے کہ اللہ فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتا، پہاڑ اس کا وزن برداشت نہ کر سکتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا، نہ وزن برداشت کر سکتا۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کے قلب اطہر نے یہ قرآن کریم کا وزن برداشت کیا۔ آج 8-10 سال کا بچہ جو اب قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے، وہ بھی قرآن کے وزن کو برداشت کر رہا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے، خود تو عظمتوں والی ہے، خود تو رحمتوں والی ہے، خود تو برکتوں والی ہے۔ جو قرآن کریم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس چیز کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ قرآن کریم اس کو بھی عظمتوں والی بنا دیتی ہے، اس کو بھی رتبوں والی بنا دیتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ ممبر لکڑی کا ہے، یہ کرسی پلاسٹک کی ہے، میں بیٹھا ہوں، اس کے اوپر بھی بیٹھتے ہیں، پاؤں بھی رکھتے ہیں، کرسی پر بھی پاؤں رکھے جاتے ہیں، لیکن اسی لکڑی کی ایک پھٹی بنا دی جائے قرآن کریم رکھنے کے لیے، اسی پلاسٹک کی ایک ریل بنا دی جائے قرآن کریم رکھنے کے لیے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس پر بیٹھنا تو درکنار، اس پر پاؤں رکھنا تو درکنار، کیا کہ اس پھٹی کو کوئی پھلانگنا بھی گوارا کرے گا؟ بلند آواز سے کیوں؟ پلاسٹک ہے، لکڑی ہے، اس پہ تو بیٹھتے ہیں، اس پہ تو پاؤں رکھتے ہیں، اس پہ ہی بیٹھتے ہیں، اس پہ کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہو گئی، اس لکڑی کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، اس پلاسٹک کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، تو اللہ نے اس پلاسٹک کو، اللہ نے اس لکڑی کو عظمت والا بنا دیا۔ اب فرمایا تمہیں اس پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے، اس کو پھیلانے کی بھی اجازت نہیں۔ کپڑا ہے 10,000 کا خرید کے لایا، سال پہنا، 2 سال پہنا، پھٹ گیا، پھاڑ لو، اس کے ساتھ ہم یہ الماری صاف کریں گے، جوتے صاف کریں گے، اس کے ساتھ ہم اپنے گھر کی چیزیں صاف کریں گے، پھٹ گئے۔ ایک کپڑا 100 روپے کا لایا، اس کپڑے کا غلاف بنایا، قرآن کریم کے اوپر چڑھا دیا، 1 سال نہیں 50 سال گزر جائیں، 100 سال گزر جائیں، پھٹ گیا، بسیدہ ہو گیا، کیا کوئی یہ گوارا کرتا ہے اس کپڑے کے ساتھ اپنے جوتے صاف کریں؟ کپڑا بھی 10,000 کا اس سے مہنگا لے کے آیا تھا، وہ پھٹ گیا، اس کے ساتھ جوتے صاف کیے جا رہے ہیں۔ جو 100 روپے کا لایا وہ پھٹ گیا، اس کے ساتھ کیوں نہیں صاف کیے جا رہے؟ کیونکہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ تو پتہ چلا جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے، اللہ اس کو بھی عظمت والا بنا دیتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، ان بے جان چیزوں کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئے تو وہ تو عظمت والی بن جائیں۔ اگر اشرف المخلوقات انسان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے، اگر اس کے سینے میں اللہ کا قرآن آ جائے، تو کیا وہ عظمت والا نہیں بنے گا؟ وہ عظمت والا بنے گا کیونکہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن آ گیا۔ تو پتہ چلا جب قرآن کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، جب قرآن کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، جب قرآن کے ساتھ آدمی اپنا لو لگاتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر قرآن اس کو عظمت والا بنا دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، الہ العالمین ارشاد فرمائیں گے، میرا بندہ یہ گناہ کرتا رہا، میرا بندہ یہ میری نافرمانی کرتا رہا، یہ میرا بندہ ساری زندگی میری نافرمانی کرتا رہا، میرے حکموں کو توڑتا رہا،
دو، اس کو پکڑو جہنم کے اندر ڈال دو۔ ادھر سے قرآن کریم آئے گا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ سے جھگڑا کرے گا، جھگڑا قرآن کرے گا۔ وہ محشر کا میدان جہاں سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر کہیں گے اللہم سلم، اللہم سلم، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ میری جان بخش دے۔ جہاں پیغمبر، نبی، رسول یہ دعائیں کریں گے، وہاں اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ الہ العالمین تیرا یہ بندہ میرے ساتھ محبت کیا کرتا تھا، شیرے والا گاؤں کے اندر جامع مسجد بلال میں تراویح کے اندر مجھے سنا کرتا تھا، میرے سے محبت کیا کرتا تھا، مجھے کھول کے پڑھا کرتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا کرتا تھا، چوما کرتا تھا، دیکھا کرتا تھا، اللہ پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن میرے سے محبت کرتا تھا، تیری نافرمانیاں تو کرتا رہا لیکن میرے ساتھ محبت بھی کرتا رہا۔ اللہ تیرا وعدہ ہے جو قرآن سے محبت کرے گا، جو قرآن سے دوستی کرے گا، جو قرآن سے تعلق جوڑے گا، اس کو میں جہنم کے اندر نہیں ڈالوں گا۔ الہ العالمین تیرے اس بندے کی میں گواہی دیتا ہوں، یہ میرے سے محبت کیا کرتا تھا، میرے سے تعلق اس کا بڑا تھا، مجھے کھولا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے سینے سے لگایا کرتا تھا، مجھے چوما کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیج دو۔ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے، رشتہ جوڑنے کی وجہ سے یہ قرآن آدمی کو جنت کے اندر لے کر جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں قرآن سے تعلق جوڑے، قرآن سے ناطہ جوڑے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو کامیابی ہے۔ اگر قرآن سے منہ موڑیں گے تو یاد رکھو دنیا کے اندر بھی ناکامی ہے اور آخرت کے اندر بھی ناکامی۔ ہماری مائیں بہنیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے کسی نے پوچھا بتاؤ اپنے بیٹے کو کیا بناؤ گی؟ ماں کہتی ہے میں انجینئر بناؤں گی، باپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں وکیل بناؤں گا، ادھر سے چاچا کہتے ہیں نہیں نہیں میں ڈاکٹر بناؤں گا، میں پولیس فوج کے اندر بھرتی کروں گا، میں یہ عہدہ دلواؤں گا، یہ افسر بناؤں گا۔ ہائے افسوس آج کوئی یہ نہیں کہتا میں اپنے بچے کو قرآن کا قاری بناؤں گا، اپنے بچے کو دین کا دائی بناؤں گا، اپنے بچے کو عالم دین بناؤں گا، کیونکہ ہم نے قرآن سے تعلق توڑ لیا، ہم قرآن سے دور چلے جا رہے، قرآن سے رشتہ توڑ کر بیٹھ گئے، پھر یہی مرنے والا ہسپتال کے اندر اپنی آخری سانسیں گن رہے، کہتے ہیں میرے بیٹوں کو بلاؤ، میری بیٹیوں کو بلاؤ، میرے بھائیوں کو بلاؤ، میرے دوستوں کو بلاؤ، میرے چچاؤں کو بلاؤ، میرے رشتہ داروں کو بلاؤ۔ بیٹے بھی آ جاتے ہیں، بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، بھائی بھی آ جاتے ہیں، کسی نے جوس کا گلاس پکڑا، کسی نے کھانا پکڑا، کسی نے بوتل پکڑی، کسی نے پانی پکڑا۔ ابا یہ بتائیے تو صحیح نا، کھانا چاہیے ہم کھانا دیتے ہیں، دودھ چاہیے دودھ پیش کر دیتے ہیں، فروٹ چاہیے ہم فروٹ لا کر دیتے ہیں، کھانا چاہیے کھانا دیتے ہیں، جوس چاہیے جوس دیتے ہیں۔ وہ آخری سانسیں گننے والا کہتے ہیں میرے بیٹو مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا پھر بتائیے تو صحیح نا کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بوڑھا کہتا ہے میرے بیٹو مجھے سورہ یاسین پڑھ کر سنا دو، سورہ ملک پڑھ کر سنا دو، سورہ رحمان پڑھ کر سنا دو، سورہ اخلاص پڑھ کر سنا دو۔ تم سورہ یاسین پڑھو گے، سورہ ملک پڑھو گے، سورہ اخلاص پڑھو گے، میری جان آسانی کے ساتھ نکل جائے گی۔ یہ بیٹے جو گلاس
کرتی تھی, کبھی ماں نے قرآن لگا کر نہ دیا, تھوڑا سا ہم چلنے کے قابل ہوئے, ماں نے اسکول بھیج دیا, قرآن کی طرف نہ لگایا. ابا آج ریاضی سننی ہے, ریاضی کا ہم مسئلہ حل کر دیں گے, اگر سائنس سننی ہے سائنس سنا دیں گے, انگلش سننی ہے انگلش سنا دیں گے, لیکن اللہ کا قرآن سنا نہیں سکتے, کیونکہ ہم نے اللہ کا قرآن سیکھا ہی نہیں. ہم نے قرآن سیکھا ہی نہیں, کہاں سے سنا؟ ہم نے تو انجینئر بنایا, انجینئر کا کوئی مسئلہ بتاؤ, وکیل بنایا, وکالت کا کوئی مسئلہ بتاؤ, ڈاکٹر بنایا, ڈاکٹری کا کوئی مسئلہ بتاؤ, کوئی اور مسئلہ بتاؤ, لیکن قرآن سنانے کی بات نہ کرو, کیونکہ ہمیں قرآن آتے ہی. پھر ایسے ایسے نوجوانوں کو دیکھا کہ جو باپ کے ماں کے جنازے پہ کھڑے ہیں, ہونٹ بند ہیں. میں نے پوچھا ماں باپ کو دھوکہ کیوں دیتے ہو, پڑھتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے ماں باپ نے ہمیں سکھائی, کبھی مسجد میں بھیجا ہی نہیں, پڑھنے کے لیے بھیجا ہی نہیں, کہاں سے سیکھتے جنازہ؟ تو خدا را اپنا تعلق قرآن کی طرف جوڑیے, اپنا رشتہ قرآن کی طرف جوڑیے, تاکہ ہمارے لیے دنیا کے بھی آخرت کے بھی کامیابی کا ذریعہ بن جائے. تو اب تھوڑا سا میں نے قرآن کی بات کی, اب صاحب قرآن کی بھی بات ہونی چاہیے. کہیں سبحان اللہ. اگر تھاکے ہیں پھر دعا کروا دیتے ہیں, اگر نبی کی سیرت سننا چاہتے ہیں کہیں سبحان اللہ. جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. عرب کا رواج یہ تھا, دستور یہ تھا, آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ نبی کی شان کتنی بلند ہوگی. میں نبی کی اماں کی شان بتانے لگا ہوں, کہیں سبحان اللہ. نبی کی ماں کی عظمت یہ ہے تو نبی کی شان کیا ہو. عرب کا دستور رواج یہ تھا, اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی اس کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں. اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی اس کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں, بھائی تو خوشبو نہیں لگا سکتی. اماں آمنہ سلام اللہ علیہا پانی بھرنے کے لیے کہیں جاتی کنویں پہ, مکے کی عورتیں دیکھتی کہ ان کے بدن سے ان کے کپڑوں سے اتنی تیز خوشبو, اور ایسی خوشبو جس کا اندازہ جس کا مکے کے اندر ملتی نہیں. ان عورتوں نے اپنے خامدوں سے کہا عبد المطلب سے جا کر پوچھو کہ تیری بہو یہ خوشبو کیوں لگاتی ہے, اور لگاتی ہے کہاں سے لے کر آتی ہے, ہمیں بھی بتائے ہم بھی خریدے. عبد المطلب آئے, اپنی بیوی فاطمہ حضور علیہ السلام کی دادی, اس کو کہا مکے کی عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تیری بہو خوشبو لگا کر باہر پھرتی ہے, خوشبو لگاتی ہے, تو اس کو منع کرو, خوشبو کیوں لگاتی ہے اور لاتی کہاں سے. اب ذرا توجہ کیجیے گا. اب دونوں میاں بیوی عبد المطلب اور اماں فاطمہ دونوں آتے اماں آمنہ کے پاس, آ کر پوچھا آمنہ ایک بات پوچھنی ہے. کیا بات ہے؟ فرمایا مکے کی عورتیں کہتی ہیں کہ آپ خوشبو بڑی تیز لگاتی ہیں, آپ کے کپڑوں سے خوشبو بڑی آتی ہے, یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہو اور یہ خوشبو کیوں لگاتی ہو. اماں آمنہ کا جواب سنیے, اپنے ایمان کو تازی بخشیے. اماں آمنہ کہتی ہیں ابا ذرا سنیے, آئیے میرے ساتھ چلیے, اس دیوار پہ ہاتھ لگائیے, کچی دیوار ہے. عبد المطلب دیوار پہ ہاتھ لگاتے ہیں, خوشبوئیں آ رہی ہیں. پوچھا آمنہ دیوار سے خوشبو کیوں؟ اماں آمنہ کہتی ہے میرے ابا حضور میں آپ کو کچھ اور نہ بتاؤں, میں کچھ اور بتاؤں گی, مجھے جھلی نہ کہنا, مجھے دیوانی نہ کہنا, مجھے پاگل نہ کہنا. عبد المطلب کہتے ہیں آمنہ بتا تو صحیح نا, کیا بتانا چاہتی ہے؟ اماں آمنہ کہتی ہیں عبد المطلب میں جب گھر سے باہر نکلا کرتی ہوں, میرے گھر کے سامنے یہ جو درخت ہے, جو ہی میں گھر سے باہر نکلا کرتی ہوں, یہ درخت جھک جھک کے مجھے سلام کرتے ہیں. بلند آواز سے اماں آمنہ کہتی ہیں میرے ابا حضور اسی پہ بس نہیں, ذرا آگے چلیے, کچھ اور نہ بتاؤ. عبد المطلب کہتے ہیں میری بیٹی آمنہ اور کیا بتانا چاہتی ہے؟ فرمایا مکے کی گرمی بڑی سخت ہے, مکے کی گرمی
بڑی شدید ہے، لیکن میں جب گھر سے باہر نکلا کرتی ہوں آسمان پہ بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایہ کرتا جاتا ہے۔ فرمایا اماں آمنہ کہتی ہیں میرے ابا حضور اسی پہ بس نہیں، میں جب گھر سے باہر نکلا کرتی ہوں مکے کے پتھر بڑے نوکیلے ہیں، بڑے سخت ہیں، پتھر پاؤں کو لگ جائیں پاؤں لہو لہان ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، پاؤں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن میرے ابا حضور جب میں گھر سے باہر نکلا کرتی ہوں میرے پاؤں میں جوتا نہ بھی ہو میرے پاؤں کے نیچے جو پتھر آتا ہے وہ ریشم کی طرح موم بن جاتا ہے۔ فرمایا میرے ابا حضور اسی پہ بس نہیں، ذرا آگے چلیے، میں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں، جب پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں مکے کی باقی عورتیں پانی بھرنے کے لیے ڈول کنویں کے اندر ڈالتی ہیں، جھکتی ہیں، لیکن میں جب جاتی ہوں مجھے ڈول صرف اندر ڈالنا ہوتا ہے، مجھے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ پانی خود بخود کنویں کے اوپر آ جاتا ہے۔ عبد المطلب پوچھتے ہیں میری بیٹی فاطمہ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، کبھی پتھر بھی موم بنتے ہیں، کبھی بادل کا ٹکڑا کسی ایک انسان پہ چھایا بھی کرتا جاتا ہے، کبھی کیا درخت بھی جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، کیا کبھی کنویں کا پانی بھی خود بخود اوپر آتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اماں آمنہ کہتی ہیں میرے ابا حضور یہ میرا کمال نہیں، میرے پیٹ کے اندر پلنے والے میرے بیٹے محمد کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرا کمال نہیں، میرے پیٹ کے اندر پلنے والے میرے بیٹے محمد کا کمال۔ تو فرمایا جب اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ اماں کی یہ شان ہے تو اللہ کے نبی کے کیا کہنے، عظمت کے کیا کہنے، مقام کے کیا کہنے۔ عربی زبان 29 روح پر مشتمل ہے۔ عربی زبان کتنے روح پر مشتمل ہے؟ بلند آواز سے، الف سے لے کر یا تک یہ 29 حروف ہے، یہ سارے کے سارے بھی میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب ثنا آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کو دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کو دور کرنے والا آ گیا، زال کہنے لگا زمین و آسمان کا محور و پاکر آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، سا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور و پاکر آ گیا، سین کہنے لگا ساقی کوثر آ گیا، شین کہنے لگا شافی محشر آ گیا، سوا کہنے لگا صادق الامین آ گیا، وا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، وا کہنے لگا طاہا کی پیشانی والا آ گیا، سوا کہنے لگا ظلمتوں کو دور کرنے والا آ گیا، این کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غیر کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور و پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا محور و پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر اوڑھنے والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت اور رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے دین کا مرکز بنانے کے لیے آ گیا۔ بلند آواز سے میرے پاک پیغمبر کی شان ہر چیز بیان کرتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان ایک حدیث کے اندر خود بیان کی، اس حدیث کی صرف میں ایک جملہ جو ہے وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اللہ نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔
وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے جتنے نبی آئے، پہلے جتنے رسول آئے، پہلے جتنے پیغمبر آئے، وہ خاص زمانے کے نبی تھے، وہ خاص علاقے کے نبی تھے، لیکن میرا نبی زمینوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی آسمانوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی دریاؤں کا نبی بھی ہے، میرا نبی صحراؤں کا نبی بھی ہے، میرا نبی فضاؤں کا نبی بھی ہے، میرا نبی سیاروں ستاروں کا نبی بھی ہے، میرا نبی انسانوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی جنوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی درندوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی پرندوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی چرندوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی جانوروں کا نبی بھی ہے، میرا نبی ہواؤں کا نبی بھی ہے، میرا نبی فضاؤں کا نبی بھی ہے، میرا نبی نوریوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی ناریوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی فرشتوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی حوروں کا نبی بھی ہے، میرا نبی انسانوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی نبیوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی صحابہ کا نبی بھی ہے، میرا نبی ولیوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی ابدال کا نبی بھی ہے، میرا نبی غوث کا نبی بھی ہے، میرا نبی ولیوں کا نبی بھی ہے۔ میرا نبی قیامت تک آنے والی ہر مخلوق کے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ نے میرے نبی کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ پہلے جتنے نبی آئے وہ خاص علاقے کے، اس علاقے کے اندر اس نبی کی نبوت ہے، اس علاقے سے آگے اس نبی کی نبوت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کی حدود کا ہے، پاکستان سے باہر جائے گا، کسی ملک کے اندر جاتا ہے، وہاں اس کا حکم نہیں چلے گا، وہی صرف اس پاکستان کی اتنی حدود ہے، اس کا وزیر اعظم ہے۔ پہلے نبی آئے وہ خاص ایک علاقے کے، خاص ایک زمانے کے نبی تھے، لیکن میرے نبی کی اللہ نے یہ شان، میرے نبی کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ میرا نبی تمام مخلوقات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، تمام مکانوں کے لیے اللہ نے میرے نبی کو نبی بنا کر دیا۔ تو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی زندگی کی سوچ کر، سمجھ کر، نبی کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ یہ تاک رات ہے، آخری تاک رات ہے رمضان المبارک کی، پتہ نہیں دوبارہ ہمیں یہ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان ہم سب کے ساتھ تھے، آج نہیں ہے، تو اگلے سال ہم میں سے پتہ نہیں کون ہوگا نہیں ہوگا، تو اس لیے اس رات کو غنیمت سمجھیے۔ ایک ہے اللہ رب العزت کی، قرآن کریم کی، کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ علماء کرام کا اہل علم کی مجلس تھی، ان میں سے کسی نے پوچھا اللہ والے بتائیے کہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو سب سے زیادہ بتانے والی آیت کون سی ہے؟ کسی نے کہا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یہ آیت ہے۔ کسی نے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یہ کہی، کسی نے کوئی آیت۔ فرمایا ساری آیتیں اپنی اپنی جگہ پر حق ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن جو جس آیت کے اندر اللہ کی رحمت کی وسعت کی انتہا ہے وہ آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ شیرے والا گاؤں کے رہنے والوں، اس آیت کا ترجمہ سنیے، تفسیر سنیے، اللہ کی اپنے بندے سے محبت دیکھیے، رحمت دیکھیے۔ اللہ کہتے قل یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی ہیں۔ فرمایا کوئی خطا کار ہے وہ بھی میرا ہے، کوئی گناہگار ہے وہ بھی میرا ہے، جو سیاہکار ہے وہ بھی میرا ہے۔ شیرے والا گاؤں کے رہنے والے مجھے بتاؤ، جب کوئی بیٹا باپ کا نافرمان بن جائے، اپنے باپ کا کہنا نہ مانے، باپ کہتا ہے تو لگتا ہی نہیں تو میرا بیٹا ہے، اس کو اپنا بیٹا نہیں کہتا،
اللہ کی رحمت دیکھیے، ہم لوگ اللہ کی دن رات نافرمانیے بھی کر رہے ہیں، دن رات اللہ کے حکموں کو بھی توڑ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کہتے تم میرے ہو، میرے ہو، میرے ہو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا جتنے مرضی گناہ کر کے آ جاؤ، زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندی تک جتنا خلا ہے، سارا گناہوں سے بھر کیوں نہ جائے، تمہارے گناہ سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ کیوں نہ ہو جائے، تمہارے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ کیوں نہ ہو جائے، تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ کیوں نہ ہو جائے، تمہارے گناہ جتنی زمین ہے یہ بھر کیوں نہ جائے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا تمہارے جتنے بھی گناہ ہو آ جاؤ میرے در پہ، میں تمہارے سارے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر دوں گا۔ جتنے بھی گناہ ہیں لے کر آ جاؤ، میں معاف کرنے والا ہوں، انہ هو الغفور الرحیم، میں تو بخشنے والا ہوں، میں تو رحم کرنے والا ہوں، میرے در پہ آؤ تو صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہ العالمین میری قوم یہ گناہ کر بیٹھی ہے، بچڑے کی پوجا والا، معافی کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی جانیں دیں گے، قتل کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے یا اپنے آپ کو قتل کریں گے، تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ بنی اسرائیل نے کہا اللہ کے کریم پیغمبر اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل کیا، مار دیا تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی، اللہ سے التجا کیجئے معافی کا طریقہ آسان کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ چلے گئے، الہ العالمین معافی کا طریقہ آسان کیجئے۔ اللہ فرماتے میرے کریم پیغمبر سن، آپ کی قوم کی، آپ کی امت کی معافی کا طریقہ یہی ہے، لیکن تیرے بعد میرے ایک کریم نبی آئے گا، تیرے بعد میرے ایک حبیب نبی آئے گا، تیرے بعد میرے ایک شفیق نبی آئے گا، میرے پاک پیغمبر کا امتی 60 70 80 سال کی عمر تک میری نافرمانی کرتا رہے گا، میرے حکموں کو توڑتا رہے گا۔ جب منہ میں دانت بھی گرنا شروع ہو گئے، پانی کا گلاس پکڑا، پانی ہاتھ کانپ رہے، پانی پکڑا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا، گھر کے اندر بہو کہتی ہے بابا تو اب مسجد کے اندر ڈیرے لگا، تیرے منہ سے ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے، تیرے پانی بہنے کی وجہ سے میرے بچوں کو بیماریاں لگتی ہیں۔ جب بیوی بے وفا ہو جائے گی، سکا بیٹا باپ کو گھر سے نکال دے گا، جب بہو بے وفا بن جائے گی، نوازے دوتے پوتے بے وفا بن جائیں گے، جن کی خاطر مال کماتا رہا، جن کی خاطر حلال حرام کی تمیز نہ کی، جن کی خاطر رشوت سود کا مال اپنے گھر کے اندر لاتا رہا، آج اولاد بے وفا ہو گئی، دوست بے وفا ہو گئے، رشتہ دار بے وفا ہو گئے، دنیا والے بے وفا ہو گئے، دولت بے وفا بن گئی۔ فرمایا وہ میرا بندہ روتا ہوا میرے گھر میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، کہتے اللہ تو جانتے آج بیوی بے وفا بن گئی، آج میرا سکا بیٹا بے وفا بن گیا، میری بیٹی بے وفا بن گئی، میں نے جو ساری زندگی 80 سال تک دولت کمائی وہ دولت میرے کام نہیں آئی، میرے نواسے میرے دوتے میرے پوتے مجھے منہ نہیں لگاتے، اللہ ساری دنیا بے وفا بن گئی۔ الہ العالمین تو وفادار ہے، تو التجائے سننے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ آج مجھے اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، مجھے معاف کر دے، دنیا مجھے چھوڑ، دنیا والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، دنیا والوں نے مجھے بیکار کر کے چھوڑ دیا ہے، اللہ اب تو مجھے اپنا بنا لے۔ اللہ فرماتے میرا کلیم پیغمبر میں اپنے اس بندے کی جو 80 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، ایک مرتبہ سچے دل سے کہے گا اللہ میری توبہ، اللہ فرماتے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں اپنے اس بندے کے 80 90 سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دنیا والے منہ نہیں لگا رہے، کوئی بات نہیں، فرمایا میرے در پہ اب آ گیا ہے تو اب میں اپنے بندے کو خالی نہیں لٹاؤں۔ تو اس لیے میرے بھائیو آج کی یہ آخری تاک رات ہے،
اس رات اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کو تنگ کیا ہے، ستایا ہے، اس سے معافی مانگیں، اس کا حق واپس کریں۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے اس کو ہم راضی کریں، اس کو معافی اس سے مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں پر ندامت کریں، اور شرمندہ ہو کے اللہ سے پکی سچی توبہ کریں، تاکہ الہ العالمین آج ہمیں اس مسجد سے اس وقت تک اللہ ہم نہیں نکلیں گے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ 3 مرتبہ میرے ساتھ کہہ دیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔